الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، آج 8 مارچ 2024 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آپ اور ہم یہاں خانقاہ غفاریہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا خلیفہ عبدالغفار نور اللہ مرکزہ کے گلشن میں شیخ مکرم حضرت مولانا خلیفہ محمد طیب غفاری دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر جمع ہے۔ یہ ہمارا سالانہ استقبال رمضان سیمینار ہے جو گزشتہ بہت عرصے سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں شعبان المعظم سن 1445 ہجری کے بعد رمضان عطا فرما دیا۔ اب رمضان کے مہینے کو کیسے گزاریں، رمضان میں کن غلطیوں سے بچیں اور کون سی نیکیاں کریں تاکہ آپ کے اور میرے لیے رمضان بہتر بن جائے، اس حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات، یہ نیکیوں کا سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو روزوں کی طرف پابند فرمایا۔ امت محمدیہ اور پچھلی امتوں کے روزوں میں ایک فرق ہے کہ پورا سال جو کام کر کے وہ ثواب لیتے تھے، آپ اور ہم وہ ثواب ایک مہینے میں لے لیتے ہیں۔ پچھلی امت کے جو روزے تھے وہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 جسے ہم ایام بیض کہتے ہیں، ان تاریخوں میں ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا امت محمدیہ پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے یہ رمضان المبارک کے روزے اکٹھے عطا فرما دیے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ اتنے کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ جو 1 مہینے کے روزے ہمیں دیے تو اس کے ساتھ 6 روزے شوال کے بھی دیے۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھے بطور فرض اور شوال کے روزے رکھے بطور نفل 6 روزے، تو حدیث میں کان کصیام الدہر، اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ تو اب 36 روزے پورا سال کیسے بنتے ہیں؟ قرآن کریم میں رب نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 36 روزے 10 سے ضرب دیں تو 360 بنتا ہے، اور قمری سال کے دن بھی 360 ہوتے ہیں۔ تو یہ 36 روزے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو جو پچھلی امت کے لوگ وقفے وقفے سے ثواب حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں وہ ثواب 1 مہینے میں عطا فرما دیا۔ اور میرے دوستو، رب کریم نے آپ کے اور میرے لیے یہاں تک فرما دیا جس کو میں کہوں کہ اس جیسا مقام اور مرتبہ آپ کو اور مجھے دوسروں مہینوں میں نہیں ملتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ مثلا دیکھیں رمضان المبارک میں
ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بات کی ترغیب دی ہے. وہ ترغیب یہ ہے کہ اے لوگو، آپ رمضان المبارک یوں گزارو جیسے تمہارا اللہ اور تمہارا نبی چاہتا ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کا تو ککھ بھی نہ بچے نیکیوں کے لحاظ سے جس پہ رمضان آئے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے. تو حضور پاک نے فرمایا، جبرائیل مجھے اس دعا پر آمین ہے. تو آپ اور ہم اس بات کو ذرا غور سے سوچ لیں کہ ہم رمضان المبارک کو اگر غفلت میں گزار دیں تو ہمارا حشر کیا ہونا ہے. اور میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اس حد تک متمتع فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ نے تراویح جیسی نماز آپ کے اور ہمارے اوپر فرض نہیں کی، لیکن سنت ضرور رکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضرور رکھا ہے. اگر ہم اس چیز سے فائدہ اٹھا لیں تو ہمیں بڑا ثواب ملے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت رمضان شروع ہو شیطان گرفتار ہو جاتا ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان گرفتار ہو رہا ہے تو پھر بھی شیطانیاں شروع ہیں، لوگوں میں لڑائی فساد شروع رہتی ہے، دھنگا شروع رہتا ہے، یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو شیطانی ہے وہ کیوں جاری رہتی ہے؟ تو علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ 11 مہینے شیطان سے یاری لگا کے رکھی تو اس یاری کا اثر ہے. اجی وہ کیسے؟ کہا جیسے سائیکل کو سٹینڈ پہ لگائیں، پیڈل گھمائیں تو ویل گھومتا ہے، پیڈل چھوڑ دیں ویل پھر بھی ویل گھومتا ہے. تو اگر ویلوں کو روکنا ہے تو بریک لگا دو. کہا اب شیطانی ختم کرنی ہے، شیطان گرفتار ہے تو گناہوں کی بریک لگا دو، تو پھر آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، یہ ایسا مہینہ ہے، قد اظلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا یہ اللہ نے عظمت والا مہینہ بھی دیا ہے، برکت والا مہینہ بھی دیا ہے، بڑا مہینہ بھی دیا ہے. اور فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات کی عبادت ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، گویا تم 84 سال کی عبادت کا ثواب لے رہے ہو. خیر من الف شہر، 1000 مہینہ اس سے بہتر عبادت. تو 1000 مہینہ 84 سال بنتے ہیں، کیونکہ ایک سال کے 12 مہینے ہیں، 1000 مہینے کے 84 سال بنتے ہیں. پون صدی سے بھی زائد کا وقت ایک رات میں اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں عطا فرما دیں گے. میں کسی زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہم نے پڑھی تو ایک شخص نے کہا کہ ایک رات میں اتنی بڑی نیکی کا ثواب کیوں مل جاتا ہے؟ تو میں پرانے زمانے کی بتا رہا ہوں، جب یہ ٹچ موبائل نہیں تھا. اس زمانے میں ان کے پاس موبائل تھا جس موبائل کو ہم کہتے تھے ٹائپنگ والا موبائل. 1100 نوکیا کا موبائل تھا. وہ بندہ اس پر سانپ والی گیم کھیل رہا تھا، تو ایسے ایسے سانپ چل رہا تھا، تو وہ سانپ ایک چیز کو ڈستا 1 نمبر، پھر دستا 2 نمبر، یوں ملتے. لیکن اس دوران بونس ملتا تھا. بونس کا مطلب یہ تھا ایک بڑی چیز آ کے سامنے ٹھہر جاتی چند سیکنڈز کے لیے، اگر فوراً اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیا جاتا تو انرجی بڑھ جاتی، نمبرنگ بڑھ جاتے. تو ہمارے استاد جی نے اسے سمجھایا کہ بھئی ایک سانپ پہ 1 نمبر ہے، یہ اس چھوٹی سی چیز پر 20-50 نمبر کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بونس ہے. تو فرمایا اللہ نے بھی رمضان میں شب قدر ہمیں بطور بونس عطا فرمائی ہے کہ اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینہ اور 84 سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں اتنا بڑا انعام دیا. اچھا، پھر شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، پہلے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، آخری میں ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. آخری میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جاتے جاتے رب کریم کی رحمت کا فیضان عام ہوتا ہے. دوسری وجہ اعتکاف ہے کہ اعتکاف والے ساتھی معتکف بنے اور یہاں بیٹھے اور شب قدر کی تلاش کریں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے تلاش کی بڑی ترغیب دی ہے. اب سنیں، میں ایک جملہ سناتا ہوں. حدیث پاک میں ہے، نبی پاک کو رب نے بتا دیا. حضور پاک تشریف لائے، 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا اللہ نے میرے ذہن سے بات اٹھا لی کہ وہ اب کون سی رات ہے. تو میں نے جھگڑا کیا، جھگڑے کی اتنی بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمیں کوتاہی بنی ہماری امت کے لیے کہ وہ تاریخ متعین بھلا دی گئی. فرمایا اب آخری راتوں کے تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، تمہیں انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی. اچھا، تاک راتیں کسے کہتے ہیں؟ ہم طور تو
یہ ایون اور آٹھ جفت اور طاق کو طاق سمجھتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 21 طاق ہے، 23 طاق ہے، 25 طاق ہے، 27 اور 29 طاق ہے. لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک پیاری تحقیق لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض بزرگ فرماتے تھے یہ طاق کی ترتیب تب ہے جب مہینہ 30 روزوں کا ہو، تو طاق کی ترتیب یہ ہے. اور فرمایا اگر مہینہ 30 روزوں والا نہیں ہے، 29 روزوں والا ہے، پھر طاق کی ترتیب اس سے ہٹ کے ہے. فرمایا وہ کیسے؟ کہا پھر طاق کی ترتیب جو ہے وہ 22 ہے. 20 کی رات کو جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ ہو گیا، پھر 21 چھوڑ کے 22 ہو گیا، پھر 23 چھوڑ کے 24، پھر 25 چھوڑ کے 26، 27 چھوڑ کے 28، یوں طاق کی ترتیب ہے. تو ایک شخص نے پوچھا حضرت شیخ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح بھی طاق ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر رات کو ہم شب قدر سمجھیں؟ فرمایا جی ہاں، ہر رات کو شب قدر سمجھو، کسی نہ کسی رات میں تو مل جائے گی. امام کعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عبداللہ سبیل رحمہ اللہ کی بات سنانے لگا ہوں. وہ بڑی پیاری جملہ فرماتے تھے. فرمایا کرتے تھے لوگوں ہمیں نہیں پتہ شب قدر کس رات میں ہے، لیکن آپ یوں تو کر لو نا کہ ان 10 راتوں میں کسی رات کے اندر تو ہے. جی ہاں اتنا تو پتہ ہے. تو کہا ہر رات میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لو تاکہ وہ نیکیاں اگر شب قدر میں آئیں تو وہ نیکیاں 84 سال کے حساب سے بن جائیں. فرماتے کیا؟ کہا میں ہر رات میں ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں. کہا ہم تو نہیں پڑھ سکتے. تو کہا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا بھی تو ایک قرآن ہے نا، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا بھی تو ایک قرآن ہے. آپ نے روزہ افطار کر لیا، آخری عشرے کی ہر رات میں کم از کم 3 دفعہ بندہ قل ہو اللہ پڑھ لے، کوئی رات شب قدر کی ہو گئی تو 84 سال تک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور فرمایا اسی طرح اس رات میں کوئی نہ کوئی صدقہ کر لیں. صدقے کا کیا مطلب؟ غریب نہ ملے تو پیسے اس کے اسپیسیفک جیب میں متعین کر کے رکھ دیں کہ جب ملے گا تو دوں گا، یہ غریب کے طے ہو گئے تو صدقے کا ثواب شروع ہو گیا. فرمایا اس رات میں آپ ایک ایک صدقہ اس طرح اکٹھے کر لیں، اگر کوئی رات شب قدر کی ہو گئی تو اللہ جل شانہ 84 سال کے صدقوں کا ثواب عطا فرما دیں گے. اور میرے ساتھیو اسی طرح اس ہر رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. وہ تو فرماتے تھے نفل نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، ہر رات میں پڑھ لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت کا ثواب ہے. حضرات سے آپ بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں، علماء آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ یہ کس طرح 300 دفعہ تیسرا کلمہ آپ نے پورا کرنا ہے. ہر رکعت میں 75 کی ترتیب کر یہ 4 رکعتیں بنتی ہیں. تو فرمایا ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھو. اگر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 4 نفل پڑھ لو، اس نیت سے کہ شب قدر ہے، جو رات شب قدر کی ہوگی تو 84 سال کے پیکج بن جائیں گے. تو ہر رات میں بندہ کر لے. تو میرے دوستو یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کی آخری راتوں کے بارے میں بتا دیا. اچھا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ھذا شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار. فرمایا لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے پہلے 10 دن رحمتیں برستی ہیں، اگلے 10 دن رحمت بھی برستی ہے، مغفرت بھی لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور اس سے اگلے 10 دن رحمت بھی چل رہی، مغفرت بھی چل رہی، جہنم کے رجسٹر سے نام ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. آخرہ عتق من النار، یہی ترجمہ ہے نا کہ جہنم کے رجسٹر سے نام گردن چھڑانے کا یہی معنی ہے. گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے بندے کی جان چھوٹ گئی تو جہنم میں لکھا ہوا نام، جس لسٹ میں آپ کا نام ہوگا وہ نام اللہ ڈیلیٹ کر دیں گے. ہمارے بعض صوفیاء بزرگ نے اس کی ترتیب یوں فرمائی ہے. میں نے اپنے والد مکرم حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ سے جو سمجھا لفظ میرے مطلب ان کو سنانے لگا ہوں. فرماتے تھے جو اللہ پاک نے 3 اشرے رکھے ہیں، پہلے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت، تیسرے میں جہنم کی آزادی. فرمایا رحمت ہر بندہ محسوس نہیں کرتا، وہ محسوس کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر رحمت کا فیضان آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ سب پہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب رحمت آ جاتی ہے تو دوسرے عشرے میں ہر اس بندے کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے جو پہلے عشرے میں نرم نہیں تھا. فرمایا یہ دوسری کیٹیگری میں ہے، تو اب مغفرت بھی مل رہی ہے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں رحمت بھی مل رہی ہے. اور فرمایا جب تیسرا عشرہ آتا ہے اب تو سخاوت کی انتہا ہو گئی ہے کہ بندوں کے روزانہ رجسٹر سے نام نکالے جا رہے ہوتے ہیں جہنم میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید فیضان مل جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کی افطاری کے وقت 1,010,00,000 آدمیوں کی روزانہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، صرف افطاری کے وقت، کہ بھائی یہ پورا دن میرے لیے پیاسا رہا، میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے اس نے بد نظری نہیں کی، میری وجہ سے اس نے اپنی تقاضوں کو دبایا اور دین کو ترتیب سے رکھا.
تو اللہ جل شانہ راضی ہو جاتے ہیں. تو راضی ہونے کی وجہ سے 10 لاکھ آدمی کی روزانہ بخشش ہو رہی ہے. اچھا 10 لاکھ ہو گئے. اور حدیث پاک میں جب لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ گفٹ نائٹ، جس رات تحفے ملتے ہیں، انعام کی رات، جسے آپ اور ہم کہتے ہیں عید کی رات، چاند رات. فرمایا جتنے ہر افطاری میں ہوئے نا، سب کو اکٹھا کر کے اسے ایک رات میں ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگے 1 ملین روز ہے تو 30 ملین، 30 ملین کتنا بنے گا؟ 3 کروڑ. تو 3 کروڑ آدمیوں کی مغفرت ہو رہی ہے آخری رات میں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اس رات میں تو لوگوں نے جا کے بازار میں وقت گزارنا ہے، یا نائی کی دکان پہ وقت ضائع کرنا ہے. بھائی نائی سے 1 دن پہلے ہو کے آ جاؤ. نہیں، بازاروں میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا تو عید گاہوں میں نے رش نہیں دیکھا. اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر بازاروں میں. اعلان ہو جائے ہمارے معتکف حضرات بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی وہاں گئے ہو، ڈاڈی وہاں بیٹھے نہ سے اور ویندے پہ. خدا کے بندے، تیری مثال تو ایسے ہے جس نے سارا کا سارا وقت مزدوری میں گزارا، اور جب مزدوری ملنے کا وقت آیا اور یہ بندہ چلا گیا، اجرت نہ لے پایا. تو بھئی یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یہ مسجد کی رات ہے، یہ بالکل آپ کے اللہ کے گھر میں آنے کی رات ہے. اور یہاں میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، اب نیٹ پر ہماری بات چلتی ہے تو کئی بندے سنتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ہیئر ڈریسر ہے، نائی ہے، زلف تراش ہے. وہ مجھے کہنے لگے مولانا میں تو اس رات کماتا ہوں، پورے سال کی راتوں میں مخصوص رات ہے، اے بھی مسیت لے وہاں سے میرے گھر دا اللہ حافظ. کہتے میں تو لوگوں کی حجامتیں کرتا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا بھائی آپ کا کاروبار ہے، میں آپ کو نہیں کہتا آپ پوری رات مسجد میں بیٹھیں، لیکن کچھ حصہ تو نکال لیں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا پوری رات میں کوئی اس جگہ کو چھوڑتے ہو دکان کو کٹیں؟ کہتے ہاں، کوئی رفع حاجت پیشاب پخانا ہوتا تو ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی اس ضرورت کے لیے جاتے ہو، اللہ سے انعام لینے کے لیے بھی چلے جاؤ. 2 نفل 4 نفل 8 نفل 10 نفل یہ پڑھ کے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے تھوڑی سی دعا مانگ لو کہ اللہ آپ کو پتہ ہے رزق حلال کمانا آپ نے ہمارے ذمہ لگا دیا، اللہ میں بچوں کا رزق حلال کما رہا ہوں، میرا حصہ مجھے دے دے، میں یہی وقت لے کر تیرے در پہ آ گیا ہوں. یقین مانے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. مجھے کہنے لگا سی تو مزے دی گال دسی ہے، اے تو بڑا سوکھا کام ہے، اسا تو سوچا کرا کو نہیں. تو بھائیو یہ پروگرام رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذاکرہ ہو جائے، یہ چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں، تاکہ ایک دفعہ استحضار کے ساتھ ہم کریں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر بندے کو استحضار نہ ہو تو کوئی نیکی کا کام نیکی نہیں بنتا، روح ختم ہو جاتی ہے. آپ خانقاہوں میں دیکھو اللہ والوں کے یہاں لفظ لکھا ہوتا ہے، اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ آپ اور میں نماز پڑھیں اور ایک یہ ہے کہ یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نماز میں فرق آ جائے گا. آپ اور ہم روزہ رکھیں اور ایک اس نیت سے رکھیں کہ رب چاہتا ہے روزہ رکھو، پانی حلال ہے پر اللہ نے میرے اوپر روزے میں پینا حرام کر دیا، دودھ حلال ہے اللہ نے یہاں پینا حرام کر دیا. کھانا پینا حرام کا کمائی کا نہیں ہے، حلال کا ہے، پر حلال چیز کو اس نے ہمارے لیے منع کیا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. اب روزے کی روح ہی بڑھ جائے گی. ہمارے جماعت والے حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ تکبیر ہو رہی ہو نا، اس وقت دل میں یہ سوچ کے ٹھہرے کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو. میں نے خود حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ سے سنا تھا کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو، تو کہ یہ سمجھ کے ٹھہرو. اور پھر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یوں جب سیدھا دیکھو نا تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کرتے وقت، تو سوچو کعبہ شریف میرے سامنے ہے، اور یوں سوچو کہ میرے دائیں طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف جہنم ہے، اور میں عین پل صراط پہ ٹھہرا ہوں، اور میری کمر کے پیچھے موت کا فرشتہ ٹھہرا ہے، پتہ نہیں کبھی اچک لے مجھے. فرمایا یہ سوچتے ہوئے اللہ اکبر کرو، وہ نماز تمہیں بتائے گی کہ تم نے کیا عبادت کی ہے. تھوڑا سا تو بندہ سوچ لو. ہم اس چیز کو نہیں سوچتے، ہم اس پر تھوڑا سا بھی معاملہ نہیں دیکھتے. میرے دوستو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اب توجہ رکھنا، میں اس حدیث کو آگے بھی چلا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کے رجسٹر سے نام نکلوانے کا. یہ 3 عشرے مل گئے. اب آگے آئیں. نبی پاک نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت. اب صبر کا کیا مطلب؟ ہمارے ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مولانا میں پورا دن روزہ رکھتا ہوں، لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے نا تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ افطاری کرتے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں اوے 10 منٹ دا پھا رہ گیا ہے، 20 منٹ پھا لاوانے جو رہ گیا. میں نے اسے کہا بھائی اپنی نیکی ضائع کر رہا ہے. حضور نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے تو صبر کر لے. صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صبر کر کے خاموش ہو جاؤ، اور صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے گناہ چھوڑ دو. صبر عن المعاصی،
اور صبر کا ایک معنی ہے صبر علی الطاعہ، بندہ نیکی پر مضبوط ہو جائے تو یہ بھی صبر ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جو بتایا ہمیں وہ کر لینا چاہیے۔ اچھا آگے چلیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگوں من تقرب فیہ بخصلہ، اگر تم میں کسی بندے نے اس مہینے میں نفل پڑھا، کیا پڑھا؟ نفل، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، ایسے ہوگا جیسے عام مہینے میں فرض پڑھا۔ رمضان کے نفل عام مہینوں کے فرضوں کے برابر ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے پھر رمضان کے فرض، تو حضور نے فرمایا ومن ادا فیہ فریضہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا اگر تم نے ایک فرض یہاں ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم نے صبح کی نماز پڑھی، گویا ہم نے 70 دن صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی نا ایک، تو کتنا ثواب ملا؟ کیا مہینہ؟ 2 مہینے 10 دن جتنا ثواب بن گیا۔ 70 دن تو 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں نا، 30 30 60، 2 مہینے 10 دن اوپر کر لیں تو ایک نماز 70 دنوں کی نماز کے برابر، 2 مہینے 10 دن کے برابر، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اچھا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، ہم دن میں 5 فرض کی نمازیں پڑھتے ہیں، 70 ضرب 5 350، آپ نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے 350 نمازیں پڑھی۔ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اتنا بڑا رحمت والا مہینہ آ رہا ہے اور ہم لوگ اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینہ پہلے اس کی فکر فرماتے، رجب کا چاند دیکھتے فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ میرے رجب کو بھی بابرکت کر دے، میرے شعبان کے مہینے کو بابرکت کر دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ یہ بلغنا رمضان کا یہی معنی ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو میرے ساتھیو یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں فرما دیا۔ اب اللہ معاف فرمائے اگر ہم لوگ اس میں فرض بھی چھوڑ بیٹھے، نفل تو دور رہا، تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات۔ سونے میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا ہے، آپ اور ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے فرضوں کی کمی پوری ہو جائے، تو اس مہینوں میں نفلوں کی کثرت کر لو، کیونکہ اس مہینہ میں نفل فرض کے برابر ہے، فرضوں کی کمی اللہ پورا فرما دے۔ اس مہینے کے نفل فرض کے برابر ہے نا، تو نفلوں کی اس میں کثرت شروع کر لیں، نہ تہجد چھوٹے، نہ اشراق چھوٹے، نہ چاش چھوٹے، نہ اوابین چھوٹے۔ تحیۃ المسجد بھی چل رہی، تحیۃ الوضو بھی چل رہا، اور صلاۃ التوبہ بھی چل رہی۔ میں ایک بہت بڑے آدمی کی بات آپ کو کرنے لگا ہوں، ہمارے خانقاہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ مولانا میرا ایک تجربہ ہے، میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ میں بات میں سمجھا، وہ مجھے سمجھا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ جب بھی میں اپنی نیکیوں میں سستی دیکھتا ہوں نا، کہ میری کئی نیکیوں میں سستی ہو گئی ہے، تو میں 2 رکعت نماز نفل، کبھی 4 رکعت، کبھی جتنا زیادہ ہو سکے یہ پڑھ کے، یا قرآن پاک پورا پڑھ کے، یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے، یا کچھ صورتیں پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اصال ثواب کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا اس کے بعد میری نیکیوں کی ہائی اسپیڈ ہو جاتی ہے، ہائی اسپیڈ، جو چھپی ہوئی تھی نا اسپیڈ، وہ ہائی ہو گئی۔ آپ اور ہم اس بات پہ کبھی غور کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں حضور کو اصال ثواب کرنے کا کیا فائدہ، ان پہ تو قرآن خود اترا ہے۔ حالانکہ جس پر قرآن خود اترا ہے اس کو پڑھ کے آپ ثواب بھیج دو، کتنی بڑا اجر کا کام ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کعبہ شریف گئے، کعبہ شریف میں وہ کہنے لگے کہ میں نے جب پہلا عمرہ کیا نا، تو میں نے پہلے عمرے کا ثواب اللہ کے رسول کو بھیج دیا۔ اور وہ بندہ مجھے بتانے لگا کہ حضرت میں قسم اٹھاؤں تو میں حانس نہیں ہوں کہ لوگوں کے حج اتنے بابرکت شاید ہوں جتنا میرے عمرے بابرکت ہو گئے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں شروع ہو۔ تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ 2 نفر رسول اللہ کو پڑھ کے بھیجیں، ثواب بھی ہے اور ہمارے کام کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری نیکیوں کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح تو ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی قرآن پڑھو، مجھے سناؤ، میرے اللہ نے فرمایا میں ابی سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی رونے لگے، یا رسول اللہ، اللہ سمانی، فرمایا نام اللہ سماک، کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا جی اللہ نے آپ کا نام لیا۔ تو آپ مجھے بتائیں جس پہ قرآن اترا اس کو قرآن پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے، تو جو نماز لے کر آیا اسے نماز پڑھ کے ہدیہ اعمال کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس پہ قدردانی ہوتی ہے، تو یہ کر لیں تو فرضوں میں کمی پوری ہو جائے گی۔ آگے آئیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعاز، اعزاز، اکرام کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، میں ایک اعزاز شروع کرنے لگا۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، جس آدمی نے کسی بندے کا روزہ افطار کرا دیا، کان عتق رقبتہ من النار،
اللہ پاک اس بندے کو روزے کی افطاری کے بدلے میں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں افطاری کو لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ میں اس دن ایک جگہ تھا تو مجھے ایک دوست نے دکھایا کہ ہمارے گروپ میں ایک دوسرے سے بات چل رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، کون کون افطاری کرائے گا؟ میں نے کہا جو ڈیمانڈ کرتے افطاری کی آپ کہہ دیں ہاں، کیونکہ افطاری پر تو جنت ملتی ہے۔ لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے تاکہ دوسرے کو تنگ کریں۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہوتی، یہ ٹھٹھا کی بات نہیں ہے، یہ استہزاء کا معاملہ نہیں ہے، یہ عبادات ہے۔ اور میرے ساتھیوں، جب نبی پاک نے جملہ فرمایا نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے انتہائی غریب تھے، ان کی حالت معاشی لیول کی حضور پاک خود بھی جانتے تھے کہ بہت غریب آدمی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں ہر بندے میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم فلی دسترخوان سجا لیں، ہم ان کو ہر چیز کھلانے کے لیے افطاری میں اتنا بڑا دسترخوان لگائیں، تو ہم تو اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ کریم ہے اور کرم سے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ میرے صحابی یؤتی اللہ ھذا الثواب علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، فرمایا اللہ کے بندے ایک کھجور دینے کی طاقت رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا تو ایک کھجور اخلاص سے کسی کو افطاری کے لیے دے دے، ایک پانی کا گھونٹ دے دے، گلاس نہیں، شربۃ ماء پانی کا گھونٹ، او مزقۃ لبن یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دے، جو اس زمانے میں نبی پاک کے سامنے موجود ہے۔ حضور پاک نے مثال دی، فرمایا پھر بھی اللہ تجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں ہم اس پر کیوں آگے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس پر تو بہتر ہے، اور کچھ نہ ہونا آپ نہیں کرا سکتے افطاریاں، تو آپ کوئی ایک بوری لے لیں کھجور کے، اس کی کیا نام ہے کھجور کی یا چھواروں کی، یہ آپ مختلف جگہ تقسیم کر دیں تو یہ ثواب میں شامل ہوں گے۔ پانی پلانے میں بھی ہم شامل ہیں، ہم خود مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ عورتیں ہمارا دن سارا دن گھر میں ہمارے لیے چولہے پہ ٹھہر کے گرمی میں آگ پہ ٹھہر کے کھانا پکاتی ہیں، اور شام کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اندے لون گھٹ اندے مرچاں تیز ان پتہ کو نہیں لگتی بھی، تو ہم اس پہ روب جھاڑنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے، ہمیں ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھائی آج پانی کے کولر میں رکھ دیتا ہوں، آج ٹھنڈا پانی میں رکھ دوں، گلاس بھر کے میں پلا دوں، آدھا کام تم نے کیا آدھا ہم کر لیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عرب میں نے عرب کے معاشرے میں چیز دیکھی ہے، میں حیران ہو گیا۔ وہاں جو خاوند ہے نا، وہ جب عید پڑھ کے آتے ہیں تو اپنی بیویوں سے صرف عید ملتے نہیں ہیں، عید مبارک میری زال سونی کیا حال ہے، نہ صرف یوں نہیں ہے، وہ عید کے دنوں میں آ کے اپنی بیویوں کو کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، جتنا وہ برداشت ہو سکتا ہے، وہ کوئی ہار دے رہا ہے، کوئی ٹاپس دے رہا ہے، کوئی انگوٹھی دے رہا ہے، کوئی کنگن دے رہا ہے سونے کی۔ کس لیے؟ اس نے ہمیں سحری میں جگایا، افطاری میں ہمارے لیے کھانا پکایا۔ جی ہاں، اشارے پاسے اللہ ہمیں تانبے دی بڑھا کے نہیں دیتے، الیندے والی پورا مہینہ پٹھے کھانے پکا کے نہیں دی رہی ہے۔ یہ ناشکری کی باتیں، یہ ناشکری کی چیزیں ہیں بھائیو، یہ کام نہ کریں، اس پہ تو پوری ترتیب رکھیں۔ آپ اور ہم سیویاں کھا کے برتن خالی واپس کرتے ہیں۔ عرب میں اس طرح جو کھانے کی چیز بیوی دیتی ہے نا عید والے دن، تو خاوند اس میں کوئی سونے کی چیز ڈال کے واپس کرتا ہے۔ تمہاری شادی نہیں تھی سعودیہ، نہیں تو سمجھ آ ونجا بھی کیویں ہوندے۔ اللہ عطا فرمائے۔ حضرت کچھ بھی دے دے بندہ، اپنی حیثیت سے دے دے، اور نہیں تو آپ 10,000 روپے پاکستانی رکھ لو، جتنا بندہ رکھ سکتا ہے، کچھ تو بندہ رکھ لے۔ تو یہ چیزیں یہ مراد نہیں ہے رکھ لو، مراد ہے احساس پیدا ہو کہ دیکھو اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اماں کے ساتھ بندہ غمخواری کا معاملہ کرے۔ اچھا، آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اے لوگو یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ تشریف فرمائے، میں ان کی دعا سے اس کے 2 ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لفظی ترجمہ ہے غمخواری کا مہینہ ہے، تو غمخواری کے 2 مطلب عرض کیا دیتا ہوں۔ غمخواری کا ایک مطلب یہ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کو ملا، اس نے اتنی اس کی مدد کی کہ اس کے غم یہ کھا گیا، یعنی ساری خوشیاں اس کو دے دیں۔ دوسرا غمخواری کا مطلب یہ ہے کہ خواری خوردن سے نکلا ہے، خوردن بھی کھانے کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا اثر پورے جسم میں آتا ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے پورے جسم کے اعضاء کے ساتھ اپنے بھائی کی مددگاری میں لگ جائیں۔ اگر میرے گھر میں دسترخوان پہ 10 کھانے پکتے ہیں تو کون سی موت پڑے گی کہ میں اپنے 10 کے بجائے 8 یا 7 اپنے پاس رکھ لوں، 2-3 پڑوسیوں کو دے دوں، ساتھ والوں کو دے دوں، کیا ہو جائے گا؟ یہ غمخواری ہے، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ غمخواری کی بات حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب شوربے والا سالن پکا رہے ہو پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو۔ فرمایا کیوں؟ کہا 3 آدمی کے بجائے 5 بھی کھا سکتے ہیں۔
5 کے بجائے 6 بھی کھا سکتے ہیں. تو بندہ ساتھ والے کا خیال تو کرے نا. آپ کو پتہ ہے کتنا خیال آتا تھا. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے حکایت صحابہ میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک صحابی نے اگر بکرا ذبح کیا تو اس نے سری ساتھ والے کو دی, اور انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہمارے پاس تو ہے, ہدیہ آ گیا, اس کو ثواب مل گیا, ہم بھی ثواب کا ہم دوسرے کو دے دیں. یہ 7 گھروں سے ہوتی واپس اسی گھر میں اسی بکرے کی وہی سری واپس آ گئی. اب سری ایک ہے اور ثواب 7 کو مل گیا. اصل ہے نیت کی بات. تو ہم دینے والے بنے اس مہینے میں. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں دے سکتے, آپ نے صرف اپنے پاس ہی رکھنا ہے, تو جو چیز آپ اپنے پاس لے کر جا رہے ہیں اسے چھپا کے لے کے جائیں, غریب کا بچہ دیکھ نہ لے. یا تو اس تک دیں یا اس کو نہ دکھائیں. یہ غم خاری کا مہینہ. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو غم خاری میں تو بہت سی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ مزید فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اس پر لبرل اعتراض کرتے ہیں کہ عام دنوں میں تو مسلمان 3 ٹائم کھاتا ہے اور رمضان میں 2 ٹائم کھاتے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں رزق بڑھ جاتا ہے. یہ تو رزق گھٹ گیا, یہ تو بڑھ نہیں گیا, یہ تو گھٹ گیا, کم ہو گیا. میں پرسوں لاہور میں میڈیا سے بات کر رہا تھا تو میں نے یہی ایشو کا وہاں جواب دیا. میں نے کہا رزق بڑھ گیا ہے, کیونکہ تمہارے یہاں رزق کا ایک ہی معنی ہے کہ نوالا کھاؤ. شریعت میں رزق کے کئی معنی ہیں. ایک بندے کی قسمت خراب ہو, اچھی ہو جائے, اسے بھی رزق کہتے ہیں. ایک بندے کو رب اولاد دے دے, اسے بھی رزق کہتے ہیں. ایک بندے کو رب حرام سے نکال کے حلال کی طرف آئے, اسے بھی رزق کہتے ہیں. بدبخت دوستوں سے نکال کے خوشبخت ساتھیوں میں لائے, اسے بھی رزق کہتے ہیں. اور جو دعائیں اس کی قبول ہوتی رہ گئی تھیں, مانگی ہوئی پینڈنگ ٹھہری ہیں, اللہ اس کے حق میں وہ قبول فرما لے, اسے بھی رزق کہتے ہیں. تو شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں, 3 ٹائم کھاتے تھے, تو اب رزق گھٹ گیا. نہیں, پھر بھی بڑھ گیا. کیوں؟ ان 2 ٹائم میں تم اتنا کھا لیتے ہو کہ عام دنوں میں 3 ٹائم میں بھی اتنا نہیں کھاتے. ایڈا بندہ کھادی بیٹھا ہوں گا. جی ہاں. تو میرے دوستو, اس میں رزق بڑھ جاتا ہے. اور رزق بڑھ جانے کے ایک معنی اور بھی ہے کہ جن کے گھروں میں کل تک چولہا نہیں جل رہا تھا, آج ان کے گھروں میں بھی چولہا جلنا شروع ہو گیا. یہ بھی رزق بڑھنے کی طرف اشارہ ہے. دل لوگوں کے نرم ہوتے ہیں. اور یہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں, رزق بڑھ جاتے سے کہیں غلط فہمی اور نہ لینا کہ جتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں کھا سکتے اتنا کھا لو. بابا جتنا زیادہ کھا سکتے کی بات نہیں ہے. پیٹ اپنا ہے, دسترخوان کسی اور کا ہے نا. پیٹ تو اپنا ہے نا, اتنا کھائیں جتنا سہ سکیں. ہمارے والے حضرات ہر چیز کھاتے ہیں, ہر چیز نہیں کھانی. آپ نے وہ چیز کھانی ہے جس سے آپ کے جسم میں سستی پیدا نہ ہو. یہ جو تراویح ہم 10 رکعتیں یہاں سے ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے, جس وقت ہمارے امام صاحب رکوع میں گئے اس وقت اللہ اکبر کر کے چلے جائیں. کیوں؟ سستی تھئی بیٹھی ہے, تھک کے بیٹھے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ آپ نے افطاری میٹھے سے کی ہے, آپ نے میٹھا اس میں ٹکا کے کھایا. آپ میٹھا کھانا پینا ہے تو تراویح کے بعد کھا لیں. جس دن میں نے میٹھا کھانا چھوڑا ہے, افطاری کے اندر ٹیٹ فیٹ ہو کر چستی کے ساتھ تراویح پڑھی ہے. اور جس دن جام شیریں کی بوتل کو منہ لایا ہے, اس دن بندہ سستی سے بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم رزق کو صحیح ترتیب پہ کھائیں. اچھا پہلے پیو نہیں, افطاری میں پہلے کھانے کی بات ہے. تو ہمارے یہاں بس وہ گلاس ہی میں ہاتھ نپی بیٹھے ہوتے, مولی گولا بجاوے. ایسا نہیں ہے. قرآن میں کلو پہلے ہے, وشربوا بعد میں ہے. تو کلو پہلے ہے, تو کھانے کی ترتیب رکھا کریں. آپ خالی معدے میں پانی ڈالیں گے, آپ میں سستی آئے گی, آپ کا بی پی لو ہوگا. اور پھر صبح کی افطاری میں بھی ایک بات عرض کروں, یہ جگ ہے نا, ماشاءاللہ اتنا جگ رکھا ہوتا ہے ایک بندے نے سحری میں پینے کے لیے, صبح کی سحری میں. پورا جگ آپ کیوں پیو گے؟ 2 گلاس 3 گلاس بہت ہو گیا. نہیں صحیح. ایک بندے کے لفظ سنا ہوں, اللہ معاف فرمائے, اس نے کہا 14.5 گھنٹے دا پھا چڑھنا ہے. اندازہ لگا. کہتے 14.5 گھنٹے میرے پھانسی کے بندے پہ لٹکنا ہے, تو میں ابھی سے کچھ 10 گلاس 8 گلاس پی لوں. میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ جملہ غلط آپ بول رہے ہیں. 14.5 گھنٹے میں ہم نے اللہ کی رحمت میں رہنا, یہ بات اب غلط کریں. رہی دوسری بات کہ لہٰذا اتنا ٹائم ہم نے پیاسا رہنا تو سارا اکٹھا پی لیں. تو بھائی آپ جتنا اکٹھا پی لیں گے نا, آپ انسان ہیں, وہ 1 2 3 4 گھنٹے میں نکل جائے گا کنورٹ ہو کر. ٹھیک ہے, یورین میں کنورٹ ہو کے نکل گیا نا, تو پیچھے سے کچھ بھی نہیں بچا, پرنالا والا اتھائی آ کھڑے ہوتے. آپ کیا خود کو انسان نہیں سمجھتے, اونٹ سمجھتے ہیں؟ اونٹ میں ایک ایکسٹرا ٹینک ہوتا ہے جسے کوہان کہتے ہیں. وہ اس میں اپنا پانی سٹور کرتا رہتا ہے, وہ بعد میں اس وقت پیتا رہتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے. تو ہم اور آپ میں یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جگ پی لیں گے تو ہمارا ایکسٹرا ٹینک یہاں پر کوئی کوہان کی شکل میں ہوگا. وہ اونٹ میں ہے بھائی, انسان میں نہیں ہے. اتنا پیو جتنا 50 اگوں 2 گلاس باؤن.
اچھا ہمارے یہاں لوگوں میں غلط فہمی ہو رہا ہے. میں کراچی میں تھا تو ایک ہمارے صحافی دوست تھے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا. انہوں نے کہا مولانا یہ اذان جب تک لا الہ الا اللہ نہ ہو نا اس وقت تک تو کھانا کھانے کی سحری میں اجازت ہے نا. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ اس نے کہا جس نے کہا اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ لکا ہوا مسئلہ ہے, مولوی خاص بندیاں کو دسے دیں. انہوں نے کہا یہ چھپا ہوا مسئلہ ہے, خاص بندے کو مولوی بتاتے ہیں, ہر بندے کو نہیں بتاتے. انہوں نے کہا جی مجھے خاص سمجھ کے بتا دیں, جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہے تب تک تو کھاتے رہے نا. یہ نویں پٹی ہے. میں نے کہا بھائی نہ ہم نے کہیں پڑھا ہے, نہ آج تک کسی بزرگ سے سنا ہے, نہ کسی جگہ یہ مسئلہ موجود ہے, جھوٹ ہے. کیسے سچی تھے؟ اچھا بات حی علی الصلاۃ تک کھا سکتے ہیں نا. اپنی طرف سے لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے, کوئی شریعت کا جز نہیں ہے. بھائی اذان کے ساتھ سحری افطاری کا تعلق ہے ہی نہیں. سحری افطاری کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے. وقت ہو گیا ہے, چاہے اذان آئی ہے یا نہیں آئی, آپ اس وقت روزہ بند کر دیں, اس وقت روزہ کھول دیں. اس سے اذان کا تعلق نہیں ہے. بالفرض اس کے اسپیکر کی مائک, اب دیکھیں 4-5-6 منٹ لگے ہیں ہمارے اسپیکر کو ٹھیک ہوتے. اس طرح اگر اسپیکر خراب ہو جائے اور اذان 6 منٹ بعد دے بندہ تو سا تو 6 منٹ جی بسم اللہ ہیں اندھے 6 روٹیاں کبیج ویسے, تو بتائیں آپ اس کا روزہ کہاں ہوگا؟ تو وہ مولوی صاحب ہے بیچارہ بھول سکتا ہے, تار خراب ہو سکتی ہے, بجلی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. وہ ایک بزرگ ہے نا, وہ صبح اذان دیتے ہیں, روزانہ اس کے اسپیکر خراب ہوتا تھا. رات کو اس نے 12 بجے تک جاگ کے اسپیکر ٹھیک کرایا. صبح اذان دینے آیا نا, اس نے بٹن آن کیا, یوں کیا تو آواز نہیں آئی, حالانکہ اسپیکر چل رہا تھا. تو اس نے گالی دے کے کہا پتہ نہیں کو کیری ماں دائے تھی, ایسے گالی دی نا, پورا محلہ سننا پیا بھی چاچا بش کا یوں آدھا کھڑا. تو سب نے اس کو بعد میں کہا چاچا اللہ درامن بندہ کرنا بھی مسیح محراب دے بھی کہ تو آپ کو کہیں آ کے فجر لے سارے یہاں سنا ہے جرا اسپیکر کو دعا دیتی بھی نا. جی ہاں, تو ایسا نہ ہو, خراب ہو سکتا ہے اسپیکر. آپ اسپیکر کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ اوقات کا کیلنڈر اپنے پاس رکھ لیں, تو اس کیلنڈر پہ ہو سکتا ہے 2 منٹ پہلے روک دیں احتیاطاً, 1-2 منٹ پہلے چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ مولویوں کے پاس چھپا ہوا مسئلہ ہے. ایک شخص نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ مولانا اذان کے آخر تک ٹائم ہوتا ہے, بس آپ لوگ نہیں بتاتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اذان کے آخر تک ہوتا ہے ٹائم؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا پھر جب شام والی اذان آتی ہے تو فوراً کیوں کھول لیتے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ پہ کھولنا ہے نا. اس وقت تو پہلا اللہ اکبر ٹائم ہے, اور اب پہلا اللہ اس وقت پہلے اللہ اکبر پہ شروع ہو سکتا ہے, صبح کے پہلے اللہ اکبر پہ ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی آپ بڑا ہی کھڑو دن. اندروں لوگ حقیقت میں ایسے سمجھتے ہیں کہ اے مولی قسم مسئلے لکائی پہ ہوندن, اپنے بالوں کو لسیندن, خاص شاگرداں کو لسیندن, یا کہیں کو نہیں لسیندے. اللہ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایسے چھپے ہوئے مسئلے کوئی نہیں ہیں. ہمارے ہاں دین الحلال بین والحرام بین. اللہ کے رسول نے فرمایا حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. وما بینہما مشتبہات, فرمایا حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں, اس کو چھوڑ دو. تو ایسا کچھ بھی نہیں. ہم نہ تقیے والے ہیں, نہ ہم کوئی چھپانے والے ہیں کہ ایسا بھی کوئی لکا مسئلہ آپ کو لکی پہ ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو, یہ ہے رمضان المبارک میں تو ہم اس طرح سحری افطاری میں دوسرے کے غم خاری کریں, تو یہ کریں تو بہت بہتر. آگے آئیں, نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو. 2 چیزیں پڑھنے کی ہے, 2 مانگنے کی. کہ یا رسول اللہ فرمائیے. کہ پڑھنے کی ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کثرت سے ہر وقت پڑھتے رہو. اور دوسری چیز پڑھنے کی استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفار ہے. اور 2 چیزیں مانگنے کی کیا ہیں؟ فرمایا جنت مانگو, جہنم سے پناہ مانگو. فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ, جہنم سے پناہ مانگو, جنت کی دعا مانگو. یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی. اور پھر فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا, فرمایا جس نے روزہ دار کو پانی پلا لیا. جیسے میں کہہ رہا تھا نا, گھر میں پانی ہم پلا لیں, ہم رکھ لیں, کولر رکھ لیں, گلاس رکھ لیں, جگ رکھ لیں, تو اس میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا اجر کیا ہوگا جو دوسرے کو پانی پلائے گا؟ فرمایا اس کا اجر یہ ہوگا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ فیہ حتی یدخل الجنہ. اللہ تعالی جب اس کو میرے حوض کوثر سے پانی کا جام دلائیں گے, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا, اس کو جنت جاتے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے. میرے دوستو, تو اس طرح بندہ کرے. اور ساتھیوں میں ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں. رمضان المبارک پہ روزے تقوی کے لیے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اگر میں صرف سحری افطاری کروں, نماز نہ پڑھوں, تراویح نہ پڑھوں تو روزہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں بھائیو,
روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے دی ماں بہن ہیک تھئی پئی ہو سی، سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ بھائیو روزہ رکھتے ہیں لعلکم تتقون کہ تقوی ملے، تم نے نمازیں بھی نہیں پڑھنی، تراویح بھی نہیں پڑھنی، اللہ رسول بھی نہیں کرنا، تو خالی پھر حدیث میں ہے نا کہ بجوز اس بندے کے بھوکا رہنے کے پھر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو میرے دوستو اسی لیے ساتھ یہ چلائیں۔ اور کچھ لوگ ایک اور بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اگر ہم تراویح نہ پڑھیں تو روزہ ہو جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیں، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ جس نے روزہ رکھا اور اس نے تراویح نہ پڑھی تو روزہ گیا، ہے جس نے تراویح پڑھی روزہ نہ رکھا تو تراویح گئی، ایسا نہیں ہے۔ کچھ بیمار ایسے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہیں، یا وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، یا ایسے ہیں مثلا ایک خاتون ہے جو فیڈنگ کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو واقعی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں، لیکن منع کرنے والا مسلمان کا بچہ ہو اور وہ روزے کی اہمیت بھی ڈاکٹر جانتا ہو۔ یہ نہ ہو پچھلی دفعہ ایک شخص میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے کہا مولانا میں کو ڈاکٹر رکھے روزے شوزے نہ رکھے گا۔ میں کہ صحیح تو آپ کو کیڑی تکلیف ہے؟ کہ لگ دے جو گردہ کتنے خراب تھی ویسی۔ میں نے کہا گردہ خراب ہو جائے گا ان فیوچر، مستقبل میں، اور ابھی سے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا۔ مجھے بڑا غصہ ہے، میں کہا کیڑا ڈاکٹر ہے؟ وہ صحیح ڈاکٹر سیتا رام، وہ لاہور میں کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ہندو ڈاکٹر ہے۔ میں کہا صحیح ہندو کل تو پوچھایا پھر روزہ رکھا نہ رکھا ہے، اندھا ونڈے ریوڑیاں وال وال دے وے، آپ کو تو کوئی یہ لمبا ہے۔ وہ کسی مسلمان طبیب حاذق کی بات کرو نا، جو بندہ مسئلہ بھی جانتا ہو، روزہ بھی جانتا ہو، ایمان بھی جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ واقعی مریض ہے، متمرد نہیں ہے، جان بوجھ کے مریض نہیں ہے، اس بندے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بتا دے۔ میں کہا کہ مسلمان دا پوتر نبی لبا کراڑ تک لب ہے، اندھے کو پوچھن واسطے ونج بیٹھے۔ ہمارے والے کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، بھیا جانی لبھی یا جا لبھی ہے۔ تو بھائی اگر وہ واقعی ایسی خاتون ہے جس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، یا کوئی شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، یا کوئی مریض ہے، شوگر ذیابطیس کا مریض ہے بیچارہ، اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے، تو ایسے آدمی کو تو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ روزہ نہیں رکھ رہے لیکن تراویح پھر بھی پڑھیں گے۔ اب یہ نہ کہیں بے ایسا روزہ نہیں رکھا ساری تراویحاں دی چھٹی، نہ بھائی تراویحاں پڑھنی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں لیکن تراویح میں ایک ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ بھائی ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ بھائی ختم کا کیا مطلب؟ قرآن مک گیا صحیح سارا، تو بھائی قرآن ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی۔ یہ فرق لوگ نہیں جانتے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے 10 دن میں قرآن پڑھ کے سنا دیا، بہن تراویحاں دی بھی جان چھٹی، چلو رسید مل گئی ہے صحیح صاحب کو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیو، تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، پورا قرآن سننا الگ سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو 10 دن میں ختم کر کے دے دے، ہمیں پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مہینہ پھر بھی پوری تراویح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں جس دن کا روزہ رکھنا ہے اس کی تراویح لازم ہے امت پر، لیکن جس نے روزہ نہیں رکھنا تو وہ یہ نہ سمجھے میری تراویح جان چھٹی، یہ بھی مسلمان ہے۔ اچھا ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں، تراویح پڑھنے میں بھی لوگ ایک اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ 3 قسم کے بندے میں نے دیکھے ہیں، کچھ ہیں 8 پڑھنے والے، کچھ ہیں 10 پڑھنے والے، اور کچھ ہیں 20 پڑھنے والے۔ 8 والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور پاک نے 8 رکعت پڑھی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ 4 باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں اسی حدیث کے اندر، وہ 4 تم نے چھوڑ دی، صرف 8 کا لفظ لیا۔ پہلی بات اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، آپ رات کے شروع میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام 4 رکعت پڑھ کے پڑھتے تھے، 4 رکعت کر کے، تم 2 پڑھ رہے ہو۔ اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک اکیلے پڑھتے تھے اور تم باجماعت پڑھ رہے ہو۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک پورا سال پڑھتے تھے، تم تو مہینہ پڑھ رہے ہو۔ پتہ چلا وہ تہجد کی نماز ہے جو پورا سال بھی ہے، آخر وقت میں بھی ہے، اکیلے بھی ہے، اور 4 رکعت ہے۔ تہجد میں اجازت ہے 4 پڑھ لیں 2 پڑھ لیں، لیکن حضور نے 4 پڑھی ہیں اکٹھی، تو پھر تہجد کی 8 رکعت ہے۔ آپ نے تہجد کو اٹھا کے ادھر ڈال دی ادھر، وہاں لکھا ہوا ہے پورا سال پڑھتے تھے۔ ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پورا سال حضور پاک 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر۔ تو ہمارے والے کہتے ہیں نہیں 8 کا لفظ ہے نا، بہت تراویح 8، تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ نہیں ہے، تراویح کا مسئلہ الگ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے، کزن، حبر الامہ، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے ان کی قبر پہ حاضری دی ہے۔ حضرت شیخ انہاں دی قبر طائف جامع عبداللہ بن عباس طائف کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس قبر مبارک۔
وہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ترتیب تھی؟ فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، حضور علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح اور پھر وتر پڑھائے رمضان میں۔ تو یہ ترتیب ہے میرے بھائیوں۔ اچھا کوئی 10 والے بھی ہیں، 10 والے پتہ ہے کون ہیں؟ 10 والے وہ ہیں جو پڑھنے 20 آئے ہیں لیکن مصیبت دے پچھو 10 پڑھ چھوڑے ہیں۔ پتہ ہے کیا؟ جیسے امام سلام پھیرے گا، امام نے اگلی رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے اور یہ سمجھیں گے صرف اس نے اٹھ کے پڑھنا ہے۔ یہ نال علیہ کو اکثر سنا روزہ کی میں گزرائی، ڈاڑھی گرمیاں ہی صحیح آج تک پگرو پگھر تھی گئے، پسینہ ہے سر تلا کے پیراں تک، ڈاڑھی سخت ترے بھی ڈاڑھی لگی ہے، گاہ کی اج دکان تے بہت سارے آن بہو وہ کہتے ہیں شگیردی بے صحت سدھے کام نہ کرے دے، ہن چھوڑا تو کم تھی ویا تے مالکا کو کون پوچھیا صحیح، بس ہن ایویں ہی ذلیل تھیندے رہے۔ آج بہرحال چلو شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، ہن بجلی شجلی کھڑوتی ہے، اتنے میں امام رکوع میں یا اللہ اکبر کر کے رکوع میں، تو یہ 10 رکعت بولتے رہے، 10 رکعت پڑھی، تو یہ 10 رکعت والے ہیں، 20 والے تو نہیں ہیں نا۔ جن نے سلام پھیرا اور حال حوال کیا، کیا گرمی تھی، روزہ تھا، رش تھا، کاروبار تھا، یہ تھا وہ تھا، اور لم پر لم سارے کورو پانڈو دے قصے اتنے ہی سنے دے رہے، تو بھئی 10 والے نہ بنے، پورے 20 والے بنے، ٹھاٹھ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آج وہ اسامہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ استاد جی آپ 4 نمازیں سناتے رہتے ہیں، 4 قسم کے نمازی ہیں، وہ کون سی قسمیں ہیں؟ میں نے کہا بھئی 4 قسم کے نمازی ہیں، ایک نمازی ہے 8 والے، ایک ہیں 360 والے، ایک ہے کھاٹ والے، ایک ہے باٹھ والے، ٹھاٹھ والے۔ کہتے ہیں یہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا 8 والے وہ ہیں جو جمعے پڑھ دیں، بس 8ویں دن آ جائیں، وہ 8 کے نمازی ہیں، 8 اور دوسرے ہیں کھاٹ کے۔ کھاٹ کا کیا مطلب؟ وہ صرف جنازے میں جاتے ہیں، کھٹڑے لال، بس آگے پیچھے کوئی نہیں پڑھنی، وہ کھاٹ والے ہیں۔ اور تیسرے ہیں 360، وہ صرف عید پڑھتے ہیں، سال جھک کی دفعہ، 360 کے نمازی ہیں۔ اور چوتھے ہیں ٹھاٹھ کے نمازی، وہ ہر دفعہ آتے ہیں اور ہر دفعہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو ہم ٹھاٹھ کے نمازی بنے، 8 والے کھاٹ والے 360 والے نہیں بننا۔ تو بھئی 20 سے پڑھنے آئے تو 20 ہی پڑھو، خدا کے بندے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں اللہ اکبر کر لو، نہیں 10 رکعتاں دا حال حوال۔ میں نے خود دیکھا بڑے بڑے بندے ایسے آفرے پہ اسن پہ ٹیک لا کے پلر ڈال بیٹھے نے، پوتر کولر جو پانی بھریاں میں تو بیٹھی ہے، اس کے بعد سمجھائیں مولوی صاحب تو پڑھ تو پچھو علاوہ واسطے بیٹھے نا، تیرا اور کوئی کام نہیں۔ ایسے بندوں کو چاہیے حال حوال بانٹنے ہیں تو بیوی کے پاس جا کے بانٹے، اندر کو پوچھن ہاں سنا کیویں حال ہی وہ تے کوئی دسیس ہی دیکھا کتنے بھی ہاں ہوتے ہیں، ہاں وہ اس سے حال حوال کرو۔ مسجد کے ماحول کو خراب نہ کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے گھر کے لیے آئے ہو تو عبادت کرو، اور یہ سستیاں نہیں ہوں گی اگر وہ میٹھے والی ترتیب آپ چھوڑ دیں تو بہترین طرح پہ بندہ زبردست قسم کی تراویحوں پڑھے گا، کوئی پرابلم بھی نہیں ہونا۔ اور ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ساری عبادتیں ہیں یہ اللہ پہ احسان لگانے کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم جو لوگ ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا۔ جب آپ یوں کریں گے تو رب کریم عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب آپ عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاؤ گے تو حدیث پاک میں رب فرشتوں کو فرمائے گا دیکھو ان کو پیاس بھی لگتی تھی، انہیں بھوک بھی لگتی تھی، انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی، بیمار بھی تھے، پھر بھی میری وجہ سے حلال چیزوں کو بھی کھانے پینا چھوڑ دیا تھا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کی معافی دے دی۔ یہ جو حدیث ہے کہاں جائے گا؟ اور پھر فرشتے کہیں گے لوگو اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، معاف ہوتے ہوئے گھر میں جاؤ، تم مغفور اللہم بن چکے ہو۔ اور یہ بندے کو محسوس ہوتا ہے، عیدگاہ میں ٹھہرے ہوئے بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود بندہ رونا شروع ہو جاتا ہے، جان پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ فرشتہ یا ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے یا معانقہ کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں معافی کی خوشخبری دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس بندے کی عید ہوتی ہے جس نے رمضان اللہ کے لیے گزارا۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، اللہ کی بات سے ڈر جانے کا نام عید ہے۔ تو بس یوں ہوگا نا، پھر جس کو عید کی خوشی وہ ہوتی ہے نا، وہ خوشی لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بھی نہیں ملتی جو اس وقت بندے کو مل رہی ہوتی ہے، جی میں اللہ آنکھ ہے صحیح مہینہ اویں گزارا سا، یہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اگر اس طرح پوری زندگی رمضان کی طرح گزار لیں تو ہماری موت کی خوشخبری عید بن کے آئے گی پھر، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو یہ بابرکت مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں جتنا ہو سکے بندہ اللہ تعالی شانہ کے لیے عبادات میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔